کہتے ہیں اقتدار کا نشہ عقل چھین لیتا ہے، لیکن بعض اوقات دنیا پاگل اسے کہتی ہے جس کی آنکھ کھل چکی ہو، اور عقل مند اسے مانتی ہے جو چہرہ صاف رکھ کر دلوں میں زہر چھپائے بیٹھا ہو۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جسے دنیا نے پاگل کہا، اور ایک ایسے وزیر کی جو ہر دن بادشاہ کو نیچا دکھا کر خود اونچا ہونے کے خواب دیکھتا رہا۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ ہر پاگل دیوانہ نہیں ہوتا اور ہر وزیر وفادار نہیں ہوتا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک سنسنی خیز، جذبات سے لبریز اور سبق آموز کہانی، پاگل بادشاہ اور دکھا باز وزیر کی کہانی۔ سلطنت شاہ نور کا بادشاہ سلطان فہیم الدین اپنی جوانی میں ایک بہادر، نرم دل اور عقل مند حکمران تھا۔ اس کے انصاف کی دھوم دور تک تھی، دشمن اس کی تلوار سے ڈرتے اور رایا اس کے عدل پر جان دیتی۔ مگر ایک دن ایسا حادثہ ہوا جس نے پورے تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ شکار کے دوران ایک چٹان سے پھسل کر بادشاہ گہری کھائی میں جا گرا، کئی دن بے ہوش رہا۔ جب واپس آیا تو اس کی طبیعت میں عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ خاموش زیادہ رہنے لگا، گمسم، اداس اور اکثر اوقات گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ درباریوں نے کہنا شروع کر دیا، سلطان پر پاگل پن کا سایہ ہے، اب ان سے حکومت نہیں سنبھالی جا سکتی، انہیں محل سے دور آرام گاہ میں رکھ دینا بہتر ہے۔ اور ان سب باتوں کے پیچھے ایک ہی شخص کی سازش تھی، وزیر دکا خاں۔ دکا خاں نام کے ساتھ ساتھ فطرت کا بھی دکھا باز تھا۔ وہ دن میں ہاتھ باندھ کر بادشاہ کے سامنے جھکتا اور راتوں کو بادشاہت کے خواب بنتا۔ اس نے درباریوں کو خریدا، فوج کے کمانڈروں کو لالچ دیا اور عوام میں بھی یہ افواہ پھیلائی کہ سلطان اب کمزور ہو چکا ہے اور ملک کو نئے رہنما کی ضرورت ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ کے کمرے میں آیا، مصنوعی احترام سے بولا، حضور، آپ کا دماغ کمزور ہو چکا ہے مگر دل نیک ہے، کیوں نہ آپ سلطنت میرے سپرد کر دیں تاکہ میں آپ کے نام کو قائم رکھ سکوں۔ سلطان نے اس کی طرف ایک نظر دیکھی اور صرف ایک جملہ کہا، دکا خاں، تمہیں جو لینا ہے لے لو، مگر یاد رکھنا سچ سویا رہتا ہے، مر نہیں جاتا۔ دکا خاں کو لگا کہ سلطان مکمل پاگل ہو چکا ہے۔ اس نے حکومت سنبھال لی، تخت اس کا، خزانہ اس کا، فیصلے اس کے۔ ہر روز ایک نیا فرمان جاری کرتا، رایا چیختی، فریادیں کرتی، لیکن دربار تک ان کی آواز نہ پہنچتی۔ مگر سلطان فہیم خاموش نہ بیٹھا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی پاگل پن کی شہرت کو ہتھیار بنائے گا۔ وہ ہر روز محل کے مختلف حصوں میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا، کبھی دیوار سے بات کرتا، کبھی پرندوں کو مشورے دیتا اور کبھی زمین پر لیٹ کر آسمان کو گھورتا۔ دکا خاں خوش تھا کہ بادشاہ اب عوام کی نظروں سے گر چکا ہے، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ بادشاہ چپ ہے، اندھا نہیں، بے خبر نہیں۔ ایک رات بادشاہ خاموشی سے محل سے نکلا، سادہ کپڑوں میں اور شہر کے گلی کوچوں میں گھومنے لگا۔ اس نے دیکھا بازار ویران ہے، رایا بھوکی ہے، بچوں کے چہرے پیلے ہیں، عورتیں دربار کے گیٹ پر انصاف مانگتی ہیں۔ وہ ایک جھونپڑی میں داخل ہوا جہاں ایک بوڑھا مرد رو رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ بابا بولا، ہمارا سلطان پاگل ہو گیا ہے اور اس کا وزیر دکا خاں ہمیں دکھ دے رہا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود کو پہچنوایا نہیں، مگر دل میں قسم کھائی، اب وقت آ گیا ہے۔ اگلے دن دربار میں کچھ عجیب ہوا۔ دروازے کھلے اور سلطان فہیم پورے شاہی لباس میں تخت پر بیٹھا۔ درباری حیران، دکا خاں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے گرجدار آواز میں کہا، میں پاگل نہیں، میں وہ ہوں جسے تم سب نے کمزور سمجھا، مگر تمہیں کیا خبر کہ میں نے تمہارا ہر ظلم، ہر چال، ہر دکھا نوٹ کیا ہے۔ پھر سلطان نے درباریوں کے سامنے عوام کو بلایا، وہی بوڑھا، وہی بچے، وہی عورتیں، ان سب نے گواہی دی، ہمیں دکے خاں نے لوٹا ہے۔ بادشاہ نے فوج کو حکم دیا، آج سے دکے خاں سلطنت ہے کا مجرم ہے اور اسے قید تنہائی میں ڈالا جائے گا، تاکہ اسے پتا چلے کہ ایک دن کا جھوٹ سچ کی صدیوں پر بھاری نہیں پڑتا۔ دربار میں سکوت چھا گیا۔ پھر ایک ہی آواز گونجی، بادشاہ سلامت زندہ باد۔ دوستو، اس کہانی کا سبق بڑا واضح ہے۔ دنیا جلد بازی میں فیصلے کرتی ہے، کسی کو پاگل کہہ دیتی ہے، کسی کو عقل مند، مگر سچائی وہ ہے جو وقت کے ساتھ کھلتی ہے۔
बादशाह पागल नहीं था, वो बस सच्चाई के लिए खामोशी से लड़ रहा था। और दुख का बाज वजीर, उसने अपनी चालाकी से वक्त तो जीत लिया मगर दिल हार गया, इज्जत खो दी और आखिरकार कैद हुआ। तो याद रखिए, खामोशी कमजोरी नहीं होती और पागलपन हमेशा पागलपन नहीं होता। हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी के दिल का दरवाजा शायद उन्हीं कहानियों से खुल जाए।